باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعل سبحانہ من حقوقہ حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض۔ نہج البلاغہ کی شرح خطبہ نمبر 216 اور اس کا دوسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے غلطی سے تیسرے حصے کو دوسرا حصہ کہہ دیا تھا، بس وہ کل ہم نے تیسرے حصے کی شرح کی تھی 216 نمبر خطبے سے۔ اب یہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ثم جعل سبحانہ من حقوقہ حقوقا، پھر خداوند عالم نے حقوق قرار دیے ہیں اور تمام انسانوں کے حقوق ایک دوسرے پہ قرار دیے ہیں، بس حقوق الناس امام فرما رہے ہیں حقوق اللہ ہی ہیں، خدا کے قراردادی ہیں، خدا نے قرار دیے ہیں۔ بس بعض لا علم لوگ حقوق الناس کو حق اللہ پر مقدم کرتے ہیں، یہ حقوق الناس حقوق اللہ ہی ہیں۔ پھر ان کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے کہ صرف انسانیت، للہیت نہیں، خدا نہیں، ٹھیک۔ پھر کہتے ہیں کہ قاتل انسان کو پھانسی نہ دو، انسان کی بے حرمتی، بس نعرہ انسانیت لگا کے کہ اس انسان نے ایک بے قصور انسان کو قتل کیا، اب اس بے قصور قتل ہونے والے کے حق کے لیے نہیں لڑتے، ٹھیک، بس اس بے قصور کو حق نہیں دلاتے جو بے قصور مرا۔ فَجَعَلَهَا تَتَقَافَأُ فِي وُجُوهِهَا وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، بس خداوند عالم نے لوگوں کے حقوق لازم اور ملزوم قرار دیے ہیں، ایک دوسرے کے ادا کرنے سے واجب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ماں باپ نے توحید کے دائرے میں رہ کر حکم دیا تو ماں باپ کا حق یہ اس کی اطاعت یا تو واجب ہوگی یا مستحب ہوگی، اگر توحید کے دائرے سے نکل گئے تو مشرکانہ حکم ماننا حرام ہوگا۔ حدود ہیں، بس خداوند عالم نے حقوق لازم اور ملزوم قرار دیے ہیں، وَأَعْظَمَ مَا افترض سبحانہ من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیۃ۔ امام اب اس میں فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا حق انسانوں میں سے ولی کا حق ہے اپنی رعیت پر، اور رعیت کا حق ولی پر ہے یہ کہ وہ خدا کی جانب سے یہ فریضہ ہے ہر ایک پر۔ فجعلها، بس یہ ولی کا حق خداوند عالم نے جو قرار دیا ہے، یہ فریضہ ولی کا حق نظام ہے امت کے لیے، متحد ہونے کے لیے، ایمان میں متحد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، ایمان میں متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ولی سے جڑا جائے، ولی حق سے جڑا جائے۔ ان کے دین کی عزت قرار دیا ہے خداوند عالم نے کہ اگر ولی حق کی اطاعت کرو گے تو یہ دین کی عزت ہے۔ اس رعیت کی اصلاح درست ولی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور صالح ولی طاقتور تبھی ہو سکتے ہیں جب رعیت لوگ راہ راست پہ قائم ہوں۔ بس خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ معاشرہ ایمان میں متحد ہو جائے، یعنی ایمان مومنین کا والد ہے، مومنین آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ فاذا ادب الرعیۃ الی الوالی حقہ، پس رعیت اگر اطاعت کا حق ادا کرے گی والی کے لیے تو ولی بھی ان کا حق ادا کرے گا، ولی بھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کے دوران 4 سال 9 مہینے کی حکومت، تو کوفیوں نے امام کی نافرمانی کی، اس کے باوجود امام نے ان کے حقوق ادا کیے، اقتصاد فراہم کی، امن فراہم کیا، ٹھیک، تعلیم دینے کی کوشش کی، ادب سکھانے کی کوشش کی، بس حق غالب ہوگا، دین کے مناہج قائم ہوں گے، عدالت کے معالم اور علامات استوار ہوں گی، درست سنت کا اجرا ہوگا۔ اگر حق ولی کی پیروی ہوگی اور زمانے کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی زمانہ اعلیٰ ترین زمانہ ہوگا، اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں خداوند عالم نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے جس زمانے میں رسول خدا نے مدینہ فاضلہ مدنی حکومت قائم کی، ٹھیک، اس زمانے کی قسم کھائی کہ والعصر۔ دشمنان اسلام کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا اگر ولی حق کی پیروی کی جائے گی۔ کہ دشمنان اسلام کی امیدیں کیا تھی کہ پورے قرآن پر مسلمان عمل نہ کریں، بعض پہ عمل کریں، بعض پہ عمل نہ کریں،
جہاد سے دور ہو جائیں، سیکولر معاشرہ بنے، آزادی کے نام سے بے حیائی قائم کی جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان دین کے مخالفوں کی کوشش تھی۔ فَإِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ، اور جب رعیت حاکم پر غالب آ جائے، حکم نہ مانے یا ولی نظام کو درہم برہم کر دے، تو وہاں اختلافات قائم ہوں گے۔ جنگ صفین میں دیکھ لیں، حکمیت کے لیے، تحکیم کے لیے امام چاہ رہے تھے کہ مالک اشتر کو چنا جائے، لوگوں نے کسے چنا؟ موسیٰ اشعری کو چنا۔ معاملات کہاں تک پہنچے؟ ظلم و ستم کے احکامات جاری ہوں گے، دین میں بدعتیں شروع ہو جائیں گے اگر ولی حق کی پیروی نہیں ہوگی، بلکہ لوگ چاہیں گے کہ ولی ہماری بات مانے۔ یہاں ٹھیک دینی سنتیں متروک ہوں گی، اس کے نتیجے میں ہوا اور ہوس پر عمل ہوگا، احکامات معطل ہوں گے، اخلاقی بیماریاں جنمیں گی۔ امام فرمانے فَلَوْ يَسْتَوْحِشْ، بس ایسے ماحول میں عظیم حق معطل کرنے میں لوگ خوف نہیں کھاتے، عظیم حق معطل کر دیتے۔ وہ ظالم جابر جو دین کو اسیر بنا رہا ہوتا ہے اس کے خلاف قیام نہیں کرتے، اور جو قیام کر رہا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف باتیں بناتے ہیں، اس کو روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، آپ کا یہ معاذ اللہ غلط فیصلہ ہے۔ امام نے بار بار فرمایا کہ میں حکم خدا کی بنا پر جو جا رہا ہوں، میرا رابطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس ایسا ماحول جب ولی حق کی پیروی نہ کریں لوگ، تو عظیم حق معطل ہونے لگے گا اور عظیم باطل لوگ انجام دینے لگے۔ عظیم باطل کیا ہے؟ کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا جائے، یہ عظیم باطل۔ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے کوفے والوں نے، وہ لڑنے آئے امام حسین علیہ السلام سے، بس یہ عظیم باطل تھا امام حسین علیہ السلام کا قتل۔ اس موقع پر نیک لوگ مغلوب ہوتے ہیں اور شریر لوگ غالب آ جاتے ہیں، بندوں پر عظیم عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ بس کوفی اگر صحیح پیروی کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی تو حاکم شام مضبوط نہ ہوتا کبھی، بس کوفیوں کی وجہ سے حاکم شام مضبوط ہوا۔ امام بار بار کہہ رہے تھے کہ میرا ساتھ دو، حق پر قائم رہو، میرے احکامات کو مانو تو ہم مضبوط ہوں گے۔ بس یہ مصیبت تھی امام کے لیے بہت بڑی۔ بس یہ خطبہ نہج البلاغہ کا 216 اس کا دوسرا حصہ یہ تھا، تیسرا حصہ ہم نے پہلے کر لیا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔